بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عبرت کا نشان کیوں بنی کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو آنے کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ قرآن حکیم میں عبرت کے لیے کن گنہگار عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پہلے نبیوں اور ان کی امتوں کا ذکر کیا ہے، جس کا مقصد اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تربیت کرنا ہے، تاکہ جو کوئی گنہگار ہیں وہ ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ سابقہ امتوں کے قصوں میں ایک قصہ سیدنا لوط اور ان کی بیوی اور ان کی امت کا بھی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور ان کی امت اللہ پاک کے عذاب کی پکڑ میں آئے اور عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نصیحت کے لیے تمام آسمانی کتابوں میں قوم لوط کی غلط کاریوں اور ان کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا ہے، اور ان عذاب کا ذکر قرآن مجید کی 9 سورتوں میں بھی ہے۔ جب قوم لوط پر عذاب نازل ہوا تو ان کی بیوی بھی اس عذاب کی ضد میں آئیں اور ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گئیں۔ قرآن میں جن 2 قابل عبرت کا ذکر ہے ان میں ایک آدم و انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھیں، جسے ایک نبی کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہو، لیکن وہ بد نصیب اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے عبرت کا نشان بن گئی۔ اور دوسری عورت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بیوی ہو کر بھی راہ حق پر نہ آئیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہ ہوئیں اور اللہ کے عذاب کا نشان بنی۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے لوط کی عورت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے صالح بندوں کی نگاہ میں تھیں اور ان دونوں نے ان سے خیانت کی، اس لیے وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پائیں۔ اس لیے ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ سیدنا لوط کی بیوی وائلہ اللہ کے عذاب کا نشان کیوں بنی؟ قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ نے سیدنا لوط کو نبی بنا کر ایک قوم پر بھیجا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں حد سے گزر چکے تھے۔ اس قوم کو تاریخی قوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت ابراہیم کے ساتھ عراق سے ہجرت کی اور کچھ عرصے تک شام، فلسطین اور مصر میں حضرت ابراہیم کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا تجربہ حاصل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری کے منصب پر سرفراز کیا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر سے تقریباً 18 میل دور آباد تھی، جس کا نام سودام تھا۔ اس شہر کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، جس میں طرح طرح کے باغات تھے، اور ان باغات میں طرح طرح کے اناج، مختلف قسم کے پھل اور میوے پیدا ہوتے تھے۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہاں کے رہنے والے نافرمان تھے۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کی۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جب یہاں پہنچے تو جوان تھے۔ جب اس قوم پر عذاب آیا تو آپ علیہ السلام کی اولاد جوان ہو چکی تھی۔ جب حضرت لوط سودام میں پہنچے تو اہل سودام نے اپنے شہر میں خوش دلی سے آپ کو قبول کیا۔ آپ علیہ السلام نے سودام میں ہی شادی کی اور آپ علیہ السلام کی شادی وائلہ نامی خاتون سے ہوئی۔ اہل سودام نے سیدنا لوط کے کردار سے متاثر ہو کر انہیں اپنا داماد تو بنا لیا، اہل سودام نے اپنی حرکتیں نہ بدلیں۔ قوم لوط سمجھتی تھی حضرت لوط کی باتیں مان کر ان کی خوشحالی ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ پہلے سے ہی بہت برے کام کرتے تھے۔ اہل سودام میں صرف ایک ہی بری عادت نہیں تھی، بلکہ ان میں بہت ساری برائیاں تھیں، جن میں سر فہرست ہم جنس پرستی تھی۔ مرد مردوں کے ساتھ اور عورت عورتوں کے ساتھ اپنی جسمانی خواہش پوری کرتی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے شہر میں آنے والی مسافروں اور تاجروں سے انتہائی افسوسناک برتاؤ کرتے اور انہیں اذیت پہنچاتے۔ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم اور دھوکے باز بھی تھے۔ جب شہر سودام میں کوئی مسافر آتا تو قوم لوط کے لوگ اسے اغوا کر لیتے
اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتے۔ حضرت لوط کی بیوی وائلا اس میں ان کی مدد کرتی اور جب کوئی خوبصورت مسافر ہوتا تو فوراً مردوں کو آگاہ کرتی تاکہ وہ اس کے ساتھ کچھ برا کر سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو، مسافروں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا بدکاریاں کرتے ہو۔ اس قوم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کے نبی کی نصیحت نہ سنی، اور آج اس قوم کا نام نشان تک موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قوم لوط میں نبی کو چیلنج کیا اور کہا اگر تو سچا پیغمبر ہے تو اللہ کا عذاب لا کر دکھا۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے اہل خانہ کو اس برائی سے نجات دے دے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اطمینان دلایا اور ان کے پاس فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا آپ خوف زدہ نہ ہوں اور آپ غم نہ کریں، آپ بچ جانے والوں میں سے ہیں۔ اس بستی پر اور اس کے مکینوں پر کھجور کے باعث آسمان سے مصیبت نازل کرنے والے ہیں۔ اس طرح سورہ ہود میں ہے کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا اور اس پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو پتھروں کی بارش ہونے لگی، اور اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے ان کو ساتھ لے کر بستی سے باہر لے گئے۔ اس وقت آپ کی بیوی وائلا بھی آپ کے ساتھ تھیں اور سدوم کے مردوں کو کسی خوبصورت مسافر کے آنے پر آگاہ کرتی تھیں۔ جب سیدنا لوط شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ نے اپنے ساتھ والوں کو ہدایت کی تھی کہ کوئی بھی شخص عذاب میں مبتلا نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ سیدنا لوط کے حکم کے بعد کسی نے واپس مڑ کر نہ دیکھا، اس لیے وہ اس عذاب سے محروم رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی بدبخت بیوی کو نافرمانی کی عادت پڑ چکی تھی اور اس کے دل میں ابھی بھی اہل سدوم کی محبت باقی تھی۔ وائلا کی اس منافقت نے اسے مجبور کیا کہ اس کے ساتھ والوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وائلا لوط کے حکم کو جھٹلا کر بستی کی طرف مڑیں تو دیکھا کہ شہر تو الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر وہ چلانے لگیں اور کہنے لگیں کہ ہائے میری قوم، اس کی زبان سے اہل سدوم کے لیے ہمدردی کے لیے الفاظ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے عذاب میں لے لیا اور ایک پتھر اس کو بھی لگا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو کر جہنم میں چلی گئیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام اور جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کا ساتھ دیا اور اللہ کا حکم مانا، بحفاظت محفوظ مقام پر پہنچ گئے اور عذاب الہی سے بچے رہے۔ قوم لوط کا عمل بدترین نگاہ ہے جس پر وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا مگر ان کے تیار شدہ شہر آنے والوں کے لیے عبرت کے طور پر ایک اصلاح ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے پہلے خود کے لیے واضح نشانیاں چھوڑ دیں۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بدبودار میں تبدیل کر دیا جس کا رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور اس عذاب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور فرینڈس میں شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔